بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 145 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کفالت کے احکام۔ اس سے پہلے ہم ضامن کے احکام پڑھ کر آئے ہیں۔ ضامن میں اور کفالت میں فرق یہ ہے کہ ضامن اسے کہتے تھے کہ جو قرضے کو اپنے ذمے لے لے کہ اب اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، یہ شخص آزاد ہے۔ لیکن کفالت میں یہ ہے کہ قرضے کو نہیں بلکہ مقروض کو قرض خواہ کے حوالے کرنے کی ذمہ داری لے، اسے کفیل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثلا اگر یہ ذمہ داری لے کہ جب بھی تم قرض خواہ کو کہے کہ جب بھی تم قرضہ مانگو گے، اگر اس نے قرضہ ادا نہیں کیا تو یہ مقروض جو ہے وہ میں تمہارے حوالے کروں گا، میں تمہارے سامنے پیش کروں گا، یعنی اس کے فرار وغیرہ ہونے کی وہ ذمہ داری لے لے کہ یہ فرار نہیں ہوگا، جب بھی تم چاہو گے میں اسے تمہارے حوالے کروں گا، تو اسے کفیل کہا جاتا ہے۔ تو اس کے احکام آج کے درس میں ہم پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2287۔ کفالت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ذمہ لے کہ جس وقت قرض دینے والا چاہے گا وہ مقروض کو اس کے سپرد کر دے گا۔ یعنی جب بھی ایک شخص مثلا زید ذمہ داری لیتا ہے بکر کی کہ بکر جس شخص کا مقروض ہے وہ جب بھی چاہے گا بکر کو اس کے سپرد کر دے گا، اس کے حوالے کر دے گا کہ یہ تمہارا مقروض ہے۔ یہ ذمہ داری اگر اس قسم کی ذمہ داری اگر کوئی قبول کرے تو اسے کفیل کہا جاتا ہے، اسے کفیل کہتے ہیں۔ تو آج کے درس میں اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2288۔ کفالت اس وقت صحیح ہے جب کفیل کسی بھی الفاظ میں خواہ وہ عربی زبان کے نہ بھی ہو یا کسی عمل سے قرض دینے والے کو یہ بات سمجھا دے کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ جس وقت تم چاہو گے میں مقروض کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور قرض دینے والا بھی اس بات کو قبول کر لے، اور احتیاط واجب کی بنا پر کفالت کے صحیح ہونے کے لیے مقروض کی رضامندی بھی معتبر ہے۔ کہتے کہ کفیل جو ہے کفالت کا معاملہ جب ہوتا ہے تو کفیل کسی بھی الفاظ میں یا کسی بھی عمل کے ذریعے سے، ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کہے یا ضروری نہیں ہے کہ عربی ہو، بلکہ کسی بھی زبان کے الفاظ کے ذریعے سے یا اپنے کسی عمل کے ذریعے سے قرض خواہ کو یہ سمجھا دے کہ جب بھی تم چاہو گے مقروض میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور قرض خواہ جو ہے، قرض دینے والا جو ہے،
وہ بھی اگر اس بات کو قبول کر لے تو احتیاط واجب کی بنا پر کفالت صحیح ہے. لیکن احتیاط واجب کی بنا پر کفالت صحیح ہونے کے لیے مقروض کی رضامندی بھی معتبر ہے. یعنی مقروض بھی راضی ہو کہ کفیل جب بھی چاہے گا مجھے اس کے حوالے کر سکتا ہے. کیوں؟ اچھا، یہاں پر اور ضامن میں فرق یہ تھا کہ ضامن میں مقروض کی رضامندی ضروری نہیں تھی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ قرضہ ادا کر دینے والا تھا ضامن، لیکن یہاں پر خود مقروض کو حوالے کرنے والا ہے. تو اس فرق کی وجہ سے اس میں مقروض کی رضامندی ضروری نہیں تھی، لیکن یہاں پر اس کی رضامندی معتبر ہے احتیاط واجب کی بنا پر. بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کفالت کے معاملے میں اسی طرح مقروض کو بھی ایک فریق ہونا چاہیے. یعنی مقروض اور قرض دینے والا دونوں کفالت کو قبول کریں. یعنی مقروض بھی راضی ہو، قرض دینے والا بھی راضی ہو اور کفیل بھی راضی ہو، تو اس صورت میں یہ معاملہ طے پا سکتا ہے کفالت کا، ورنہ کفالت صحیح نہیں ہوگی. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2289. کفیل کے لیے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور اسے کفیل بننے پر مجبور نہ کیا گیا ہو، اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ جس کا کفیل بنے اسے حاضر کر سکے. اور اسی طرح اس صورت میں جب مقروض کو حاضر کرنے کے لیے کفیل کو اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وہ سفیہ اور دیوالیہ نہ ہو. کہتے ہیں کہ کفیل کے لیے شرائط یہ ہیں وہی جو کہ معاملات میں ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بالغ ہو، عاقل ہو، کسی نے کفیل بننے کے لیے مجبور نہ کیا ہو، اور کفیل کو حاضر کرنے پر قادر ہو. یعنی وقت پڑنے پر جب مقروض کو حاضر کرنا ہو تو کفیل اسے حاضر کرنے پر قادر ہو. اور اس کے علاوہ ایک چیز کہ مثلا مقروض فرار ہو گیا یا مقروض کو ڈھونڈنا پڑے یا مقروض کو لے جانے کے لیے حوالے کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑے تو اس صورت میں وہ سفیہ اور دیوالیہ نہ ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر سفیہ اور دیوالیہ ہوگا تو وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. جب مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو وہ مقروض کو حوالے کرنے کے لیے اخراجات وغیرہ نہیں لا سکے گا. اس وجہ سے اس صورت میں سفیہ اور دیوالیہ بھی نہ ہو. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2290. ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک کفالت کو کل عدم کر دیتی ہے. یعنی جب انسان کفیل بنتا ہے تو 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو یہ کفالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ان میں سے پہلی، کفیل مقروض کو قرض دینے والے کے حوالے کر دے یا وہ خود اپنے آپ کو قرض دینے والے کے حوالے کر دے. کریں گے مثلا کفالت یہ تھی، کفیل اس چیز کا بنا تھا کہ وہ مقروض کو حوالے کر دے. جب اس نے حوالے کر دیا اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. ایک صورت یہ.
دوسری صورت یہ کہ مثلا اگر اسے مقروض جو ہے وہ نہیں مل رہا، مقروض کو قرض خواہ کے حوالے نہیں کر پا رہا، تو اپنے آپ کو اگر قرض خواہ کے حوالے کرے تو بھی کفالت ختم ہو جائے گی. کریں گے وہ مثلا نہیں مل رہا مقروض، اب میں کیونکہ ذمہ دار ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو اس صورت میں یہ کفالت ختم ہو جائے. دوسری صورت، قرض دینے والے کا قرضہ ادا کر دیا جائے، مثلا کسی بھی طریقے سے وہ خود ادا کرے یا جو کفیل بنا ہے وہ ادا کر دے یا کوئی اور ادا کر دے، اس کا قرضہ ادا ہو جائے، کفالت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کفالت تھی ہی قرضے کے لیے، جب قرضہ ہی نہیں رہا تو کفالت بھی نہیں رہے گی. تیسری چیز، قرضہ دینے والے اپنے قرضے سے دستبردار ہو جائے یا اسے کسی دوسرے کے حوالے کر دے. مثلا قرضہ دینے والا جو ہے وہ اپنے قرضے سے دستبردار ہو گیا، اس نے مثلا کہا کہ بھائی مثلا میں قرضہ معاف کر لیتا ہوں، یا اب مجھے بس قرضہ نہیں چاہیے، یا وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دے کہ بھائی اب قرضہ جو ہے وہ فلاں دوسرا لے گا، تو اس صورت میں بھی کفالت ختم ہو جائے گی. چوتھی چیز، مقروض یا کفیل میں سے ایک مر جائے، مثلا جو مقروض تھا وہ مر گیا، تب بھی کفالت ختم ہو جائے گی. اگر کفیل بنا ہے جو شخص وہ مر جائے تب بھی کفالت ختم ہو جائے گی. پانچویں چیز، قرض دینے والا کفیل کو کفالت سے بری الذمہ قرار دے دے. مثلا کوئی کفیل بنا اور اس نے یہ ذمہ داری لی کہ میں فلاں مقروض جو ہے اس کو آپ کے حوالے کروں گا جب تم چاہو گے. اب جو قرض دینے والا ہے وہ کہے کہ بھائی بس اب تم کفالت سے بری الذمہ ہو، اب میں جانوں وہ مقروض جانے، تو اس صورت میں بھی اس کی کفالت ختم ہو جائے گی، کفیل بری الذمہ ہو جائے گا. اب قرض دینے والا جانے یا قرض لینے والا جانے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2291. اگر کوئی شخص مقروض کو قرض دینے والے سے زبردستی آزاد کرا دے اور قرض دینے والے کی پہنچ مقروض تک نہ ہو سکے تو جس نے مقروض کو آزاد کرایا ہو ضروری ہے کہ وہ مقروض کو قرض دینے والے کے حوالے کر دے یا اس کا قرض ادا کرے. مثلا عموماً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک مقروض ہے جو فرار ہے، اب وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا، تو جو قرض دینے والا ہے جس نے قرض دیا ہے اسے، مثلا وہ اسے پکڑ کے لے آیا، اب درمیان میں سے کسی شخص نے آ کر اسے زبردستی آزاد کرا دیا، مثلا قرض دینے والے سے اسے چھڑا کے مقروض کو کہا کہ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. اب مقروض آزاد ہو گیا اور جو قرض دینے والا تھا وہ مقروض تک نہیں پہنچ سکتا، تو جس نے مقروض کو آزاد کرایا ہے، جس نے اسے یہ مہلت دی ہے، یا تو
وہ مقروض کو قرض دینے والے کے حوالے کر دے، یعنی جس کو شخص کو اس نے مقروض کو فرار کرایا ہے اس کو پکڑ کے اس کے حوالے کر دے، یا اس کا قرضہ ادا کر دے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔